جنات تین قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ بات ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے پتہ لگتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجن ثلاثہ، جنات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا جنات کی پہلی قسم وہ ہے کہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں یہاں سے وہاں اڑتے ہیں، اور اب اس کے علاوہ جنات کی دوسری قسم کو کہتے ہیں حیات۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو جانوروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور دو جانور تو ایسے ہیں کہ جن کی شکل میں یہ جن اکثر آتے ہیں۔ پہلا جانور ہے سانپ اور دوسرا جانور ہے کتا۔ اب جنات کی جو تیسری قسم ہے وہ آنے جانے والے جن ہیں، یعنی کہ وہ جنات ایک سیکنڈ کے لیے نظر آتے ہیں اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب جنات کی جو یہ تیسری قسم ہے جو آتے ہیں اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں، یہ وہ قسم کے جن ہیں کہ جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، ڈراتے ہیں اور انسانی زندگیوں میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا جنات کی صرف یہی تین قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ علماء کرام نے بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جنات کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب جنات میں مین دو کیٹیگریز ہیں، ایک ایمان والے نیک جنات اور دوسرے برے کافر جنات۔ اب جو ایمان والے ہیں ان کو جنات کہا جاتا ہے، اور جو کافر ہیں، برے ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کی الگ الگ نیچر ہوتی ہے، الگ الگ سوچ ہوتی ہے، ویسے ہی جنات میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے انسانوں میں کافر ہیں، مسلمان ہیں، جنات میں بھی سیم ہے، کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ مسلمان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تم کتے کو بھونکتا ہوا سنو یا گدھے کی آواز کو سنو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ سب دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب جنات کے اندر کچھ جن ایسے ہیں جو خاص طور پہ شیطانیت کے لیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جنات زیادہ تر گندگی کی جگہ کو پسند کرتے ہیں اور گندگی کی جگہوں پر ہی رہتے ہیں، اور ان جنات کو کہا گیا ہے خبوثی والخبائث۔ یہ جن زیادہ تر ٹوائلٹس میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک گندی ناپاک جگہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کا نام خبوثی والخبائث ہے، یعنی کہ خبیث ناپاک جن اور جنینیاں، مطلب کہ میل اور فیمیل جن دونوں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ میل اور فیمیل جن دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں اس دعا سے پتہ چلتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء جانے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ تو اب بات بہت سمپل ہے، اگر آپ ان جنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو واش روم جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کی امان میں آ جائیں گے، اور پھر یہ جن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا ہے، اور وہ آگ اتنی پیور تھی کہ اس آگ کا نہ تو کوئی دھواں تھا اور نہ ہی کوئی خاک۔ اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جنات آپ کے اوپر تین وجہ سے حملہ کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اب پہلی ریزن جس کی وجہ سے جنات کسی انسان پر حملہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنات کو وہ انسان پسند نہیں آتا۔ اب اس پوائنٹ کو ذرا میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ اب جیسے انسانوں کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، ویسے ہی جنات کو بھی دی ہے، اور جیسے انسانوں کے اندر جیلسی ہوتی ہے ویسے ہی جنات میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے اکثر برے انسان لوگوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے تنگ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو پسند نہیں ہوتے، سیم ویسے ہی جنات بھی معصوم انسانوں کو ان برے انسانوں کی طرح پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو وہ شخص پسند نہیں ہوتا، یا تو اس کی شکل پسند نہیں ہوتی، یا تو اس کا جسم پسند نہیں ہوتا، یا کچھ اور۔ اب دوسری ریزن جس وجہ سے جنات انسانوں کو پریشان کرتے ہیں وہ ہے عشق، محبت۔ جب آپ اپنے روم میں اکیلے ہوتے ہیں اور کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ آپ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ غلط ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو جنات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی تم کپڑے اتارو تو بسم اللہ پڑھو، کیونکہ ایسا کرنے سے جنات اور تمہارے بیچ میں ایک پردہ آ جائے گا اور جنات تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب اس کے علاوہ تیسری وجہ جو شیخ الاسلام نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب انسان جنات کو کسی قسم سے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو پھر جنات اس کا بدلہ لینے کے لیے اس انسان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ کو بھی میں آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اب اگر کسی شخص نے گرم پانی زمین پر پھینکا اور وہاں پر کوئی جن موجود تھا اور اس پانی کی وجہ سے اس جن کو نقصان پہنچا، تکلیف پہنچی، تو اب وہ جن اس انسان سے بدلہ لینے کے لیے اس انسان کو تنگ کرے گا، اسے الگ الگ طریقے سے تکلیف پہنچائے گا۔ تو اب اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ایک ہی عمل ہے کہ اگر کہیں گرم پانی پھینکنا ہو یا کوئی ایسی چیز پھینکنی ہو جو نقصان دہ ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ جنات سے محفوظ رہیں گے۔
اب اس کے علاوہ 4 ایسی وجوہات ہیں جس وجہ سے جنات انسانی جسموں کے اندر گھستے ہیں، ان کے اوپر قابو کرتے ہیں، اور ان 4 وجہوں میں سے پہلی وجہ ہے شدید غصہ۔ مطلب جب آپ شدید غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت جنات آپ کے جسم میں گھس سکتے ہیں اور آپ پر قابو پا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تم شدید غصے میں ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری وجہ بتائی ہے وہ ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا، بہت زیادہ ڈر جانا۔ جب انسان جنات سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے تو جنات ایسے شخص کے جسم میں گھس جاتے ہیں اور اسے بآسانی قابو کر لیتے ہیں۔ اب شدید ڈر سے بچنے کے لیے بھی وہی دعا ہے، اعوذ باللہ، اور اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ اب تیسری وجہ ہے غافل ہو جانا۔ کس چیز سے غافل ہو جانا؟ روز کی دعاؤں سے غافل ہو جانا۔ اب اس بات کو آسان الفاظوں میں ہم ایسے سمجھیں گے کہ ایک بندہ کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، واش روم میں جاتا ہے تو اس سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، گھر میں داخل ہوتا ہے دعا نہیں پڑھتا، کپڑے چینج کرتا ہے دعا نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص دعاؤں سے غافل ہے، اور ایسے غافل شخص پر جنات آسانی سے قابو کر لیتے ہیں۔ اب چوتھی وجہ جس وجہ سے جنات انسانی جسموں میں گھس سکتے ہیں، ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، وہ ہیں گندے خیالات یا فحاشی دیکھنا۔ اب اگر ایک شخص کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں فحاشی ہے اور وہ شخص بہت شوق سے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس وقت جنات اس شخص کے جسم پر قابو کر سکتے ہیں اور اس کے جسم میں بآسانی گھس سکتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو جنات کے شر سے بچا کر رکھے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔